جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نماز۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں بندگی، پرستش، عاجزی اور انکساری۔ عربی میں اس کی جگہ پہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اور علامہ آلوسی نے روح البیان میں صلاۃ کا ترجمہ دعا کیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہاں صلاۃ سے مراد درود ہے۔ بعض مفسرین نے صلاۃ سے رحمت بھی مراد لیا ہے، تاہم ہمارے لیے نماز سے مراد وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی اور انہیں پڑھائی۔ قرآن میں تقریباً 80 مقامات پر صریحاً نماز کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یعنی نماز قائم کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ پھر سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کی روح سے غافل ہیں۔ ابو داؤد شریف میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آخری الفاظ یہی تھے نماز نماز، اور ڈرتے رہنا غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے۔ ناظرین، مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں مفتی عبد الرحمن صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد عبداللہ صاحب۔ سر خوش آمدید۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سورہ العنکبوت میں ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ تو اگر آج کے معاشرے کو ہم دیکھیں تو بے حیائی بھی اپنے عروج پہ ہے اور باقی جو برائیاں ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری نمازیں کیوں نہیں ہمیں روک رہی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر، اور اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ دینی موضوعات پر آپ حضرات پروگرام کر رہے ہیں۔ بہت نوازش۔ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ سر اللہ رب العزت ہم سب کو ان پروگراموں کی افادیت اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور اس سے لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، جی، اور یہ صحیح ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ نمازیوں کی کیا تعداد ہے، کیا تناسب ہے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، پھر ان میں نمازی کتنے ہیں، ٹھیک، پھر جو نماز پڑھتے ہیں ہاں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ نماز کی خاصیت یہی ہے کہ وہ بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے، مگر تب جب اسے شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، صحیح، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر نماز شرائط کا لحاظ کیے بغیر، جی جی آداب کا پاس رکھے بغیر، جی، جماعت سے لیٹ ہو کر آخری وقت میں آدمی نے ایسے سر سے اتارنے کے لیے صحیح، نماز پڑھی، جی، تو
حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ تو ان لوگوں کا ہے جو اس طرح کرتے ہیں، اور جو وقت پر اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں جی، وہ ان آداب کا اور اس خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس لیے وہ جو خاصیت اللہ رب العزت نے نماز کی بیان کی ہے جی، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی اس طرح کی نمازیں ہو جائیں جو سلف صالحین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین جی، جس طرح نماز پڑھتے تھے، جی، اگر آج اسی روح کے ساتھ انہی آداب کے ساتھ نمازیں ادا ہونے لگیں جی، تو اس کی خاصیت وہی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس کے میننگز پہ ہماری توجہ ہو، اس کے معنی جو یہ ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے معنی پر، ہر آدمی، اب بہت سارے لوگ ہیں ہاں جو معنی نہیں جانتے، صحیح، تو اگر معنی کا کریں گے تو وہ محدود ایک طبقہ کر سکے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر اس بات پر وہ ترکیز کر سکے، اپنے ذہن کو جما سکے صحیح، کہ میں نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، تو وہ اسی میں ہی لگا رہے گا اور وہ ادھر ادھر خیالات نہیں۔ جب یہ خیال ہٹ جائے اور وہ بس وہی رٹا رٹایا زبان سے ادا کر رہا ہے اور آگے خیالات کہیں اور ہیں، مفتی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جن لوگوں پہ، یہ انہی کو ہی نصیب ہوتی ہے ایسی چیز؟ یقیناً قسمت والوں کو ہوتی ہے، لیکن قسمتیں بھی دیکھیں دنیا دار الاسباب ہے۔ ہر معاملے میں آدمی جو محنت کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے جو بھی محنت کرے گا، جو تگ و دو کرے گا، اللہ رب العزت اسے اس کا مقصود عطا فرمائیں گے۔ بالکل، لیکن اگر آدمی کے دل میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا بالکل ہے۔ ٹھیک۔ عبداللہ خان صاحب یہ ارشاد فرمائیے، سوالات ملتے جلتے ہی ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ غفلت کیسے دور ہو اور اس کی روح کیا ہے نماز کی؟ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا جا بجا ذکر فرمایا جی، اور لفظ امر کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اگر اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، ان میں آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، کچھ سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو وہ ایک واحد ذریعہ ہے نماز۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، بالکل ہے، سجدہ کر ہو جا قریب، قریب ہو جائے۔ درست۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تب تک آپ دنیا میں نہیں ہوتے، آپ کسی اور جہان میں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک احساس کرنے کی چیز ہے، ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور نماز سے خارج ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح۔ اب آپ نے سوال کیا فویل للمصلین، کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، اور کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجوہات بھی اسی سے آگے بیان فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ٹھیک، کہ یہ بربادی اور ہلاکت ان کے لیے جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جی، اور وہ نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے، ٹھیک ہے، واہ واہ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، حاجی نمازی کہلوانے کے لیے۔ اور اگلی صفت اللہ نے ان کی صفت مذمومہ یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے سے منع کرتے ہیں، صحیح، رک جاتے ہیں، نہ خود دیتے نہ کسی اور کو دینے دیتے۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقدمہ قائم فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، صحیح، اور پھر آگے اس کی وجوہات بیان فرمائیں۔ پہلی وجہ فرمائی کہ غفلت برتتے ہیں نماز سے، صحیح، دوسری وجہ ارشاد فرمائی کہ دکھلاوا کرتے ہیں، اور تیسری وجہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ دیتے ہیں نہ دینے دیتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کچھ صحبت کا اثر آپ کتنا دیکھتے ہیں، کہ والدین کا یہ فیض ہوتا ہے کہ بندے میں ایسا خیال آئے، یا کسی استاد کا ہوتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟
میں آپ سے عرض کروں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اقامت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا دور لے کے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حضرت مریم علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے ہاں، تو وہ جب سارا واقعہ نہیں میں بیان کرتا، ہمارا وہ عنوان نہیں ہے، جی، لیکن جب وہ واپس تشریف لاتی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، قال انی عبداللہ سے وہ اپنی صفات گنوانا شروع کرتے ہیں، واہ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگوڑے میں بیٹھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا۔ واہ واہ، اور یہ وہی تسلسل ہے سبحان کہ اللہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان اسے سب سے پہلی بات یہی سکھاتے ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اذان اور اقامت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اللہ کا نام اس کے کان میں پڑ جائے۔ بالکل، حالانکہ اللہ تو آپ ویسے بھی اللہ اللہ کہہ کے وہ اس کے کان میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے اذان دی جائے اور اقامت کہی جائے، واہ واہ، تاکہ بچے کو شروع سے ہی پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ، دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی احکامات دیے قرآن میں، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، وہ سارے بلوغت کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ صحیح، بلوغت کے بعد۔ بالکل ٹھیک ہے، نماز ایک واحد ایسا فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو تو اسے ترغیب دو، ایسے ہی، چلو بیٹا مسجد میں ساتھ لے کے جاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچے کو تھوڑی سختی کرو، درست، بچے کو نماز پہ حالانکہ وہ 10 سال کے ابھی بالغ نہیں ہوا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جی، واہ واہ، اے اللہ نماز کا عادی بنا دے مجھے بھی، سب کو، ومن ذریتی، سبحان اللہ، 7 سال کا بچہ ہو تو وہ بھی اپنی آنے والی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی نماز واہ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، نماز تو ایسا حکم ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور شروع سے لے کر آپ کے الفاظ پہ بھی غور کریں تو آپ کو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ سے مانگنا، نماز میں جو ہے دعا بھی ہے ایک قسم کی، صراط مستقیم مانگنا، اور پھر اپنے سارے اعمال، التحیات للہ، یہ ساری کی ساری عبادات، مالی، بدنی، قولی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر درود شریف کے ذریعے، پھر آخر میں ہم تو ایک ہی دعا پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی، دعائیں تو بہت ساری ہیں، معصور دعائیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، وہ بھی انسان مانگ سکتا ہے۔ اگر انسان جماعت نہیں کروا رہا، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی بھی قرآن کریم میں آئی ہوئی دعا، حدیث میں آئی دعا، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو سجدے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی دعا بھی کر سکتا ہے، اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی دعا کر سکتا ہے، لیکن ایسی دعا ہو کہ جو حدیث میں ذکر ہو، اور وہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، اکیلے تنہا نماز پڑھ، یہ نہیں ہے کہ امام صاحب ہیں اور وہ جو ہے نا ان کا دل آیا ہوا ہے اور وہ نماز میں سجدے میں یا تحیات میں آخر میں جو ہے دعائیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ نماز پڑھانے والا نماز کو اتنا زیادہ طول دے کہ معذور لوگ جو ہیں اس سے تنگ ہو جائیں۔ تو اگر انفرادی طور پہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، الصلاۃ مراج المؤمنین، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کسی بزرگ کا کلام ہے، تاہم اس پہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کے اعتبار سے تو یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک، یہ کسی بزرگ کا قول ہے، جی، لیکن معنن یہ صحیح ہے۔ صحیح، اور معنن کیا ہے؟ جی، کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، جی، معراج بلندی ہے، اللہ کے نبی کو یہ معراج جو ہے اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، ٹھیک، جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ٹھیک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء، اور مسجد اقصیٰ سے اوپر کی جو سیر ہے، بالکل صحیح، وہ معراج کہلاتی ہے۔ ٹھیک، تو یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کو عروج ملا، جی، اور اللہ کے
پاس گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. جی. اور یا یہ ہے کہ معراج کا تحفہ ہے چونکہ نماز. جب اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق و مالک کے پاس گئے، جی. معراج کا شرف حاصل ہوا، ٹھیک. تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے آپ کی امت کے لیے یہ تحفے کے طور پر انہیں عطا کیا گیا. تو گویا نبی کا معراج تو وہ ہے جو انہوں نے وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جی. عرش معلیٰ پر گئے، جی. اور اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور بات چیت کی. صحیح. اور مسلمانوں کے لیے معراج یہ نماز ہے کہ جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. صحیح. جیسے اللہ کے نبی وہاں جا کر ان کو دیکھ کر، مومنوں کے لیے دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی، اللہ کے نبی ہی نے اللہ کو دیکھا. اس پہ ایک تھوڑا سا دنیا میں ارشاد نہیں فرمائیے. دیکھ سکتے، ٹھیک ہو گیا. لیکن اللہ کے نماز جب پڑھتا ہے ہاں. تو آدمی گویا اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا مفتی صاحب؟ اللہ رب العزت کو خواب میں کسی نے میرے علم کے مطابق ممکن نہیں ہے. کچھ بزرگوں کیونکہ نے اس پہ کلام فرمائے ہیں. اللہ کو دیکھنا جی. یہ تو صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اور باقی کسی کے لیے خواب میں بعض مشائخ نے اس پہ کلام فرمائے. میں ایک ادا پیش کر دیتا ہوں. جیسے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بڑا مشہور کلام ہے ان کا، کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. فرماتے ہیں کہ رات کو میں جس منزل پہ تھا وہاں پہ خدا خود میر مجلس تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی شمع تھے. نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو شعر آپ نے پڑھا ہے، جی. اس میں انہوں نے کوئی اپنی رویت کی بات نہیں کی، یہ وہ منظر کشی کی ہے اچھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، کہ حضور پاک وہ مجھے چونکہ تھوڑی فارسی آتی ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں. من کا مطلب ہے میں. نہیں، شعر پھر پڑھے. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. ماتے ہیں کہ رات میں جس جگہ پہ تھا وہاں میر مجلس تھے اللہ تعالیٰ خود، اور اس محفل کی شمع تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ایک محفل کا ذکر فرما رہے ہیں. پھر بھی اس کے اندر ایسا ممکن ہے صحیح کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو، لیکن جیسے ایک آدمی کسی بڑے مجمع میں موجود ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ جی فلاں بات کر رہا ہے یا فلاں یہاں موجود ہے، اور دوری کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا. اچھا. میرے خیال میں واللہ عالم. اور ایسے ہی معراج کے بارے میں بھی ایسی ہے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء باقی جو ہیں ان کو بھی نہیں ہوئی؟ نہیں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کا لقب ہے کلیم اللہ. ہمیشہ وہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کے دیدار کی، اللہ سے ان کے دیدار کی درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کا جواب آیا، میں لن ترانی، آپ مجھے بعض ہرگز لوگ نہیں اس دیکھ میں سکتے. ایک اور چیز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کو بھی آپ ذرا کلیئر فرمائیے گا. وہ جو سورہ قصص کی آیت ہے، میں نے شجرۃ یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، ایک وہ درخت بھی دیکھا ہے نا جو روشن تھا، انی ان اللہ، ان اللہ رب العالمین. جی جی. وہ درخت والی بات کیسے ہے؟ وہ کوہ طور پر ہو یا کسی درخت کے اس میں ہو، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ تجلی خداوندی تھی، ٹھیک ہے، جس میں براہ راست دیکھنے کی بات نہیں ہے. براہ راست دیکھنے کی جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، لن ترانی، یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے اس میں کلمہ استعمال کیا ہے جو اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. صحیح. تو اور اس پر اس کا اتفاق ہے علماء کا کہ اللہ کے نبی کو جو معراج ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ پر آپ گئے اور بالکل اللہ کے قریب، اور پھر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا. جسمانی معراج ہے، اس پہ تو اجماع ہے سب کا، اور رویت اسی آنکھ کی رویت ہے، بالکل ٹھیک، کوئی عالم خواب کی یا اس کی بات نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الصلاۃ لا تنفع، کہ اے اللہ میں اس نماز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کوئی فائدہ نہیں دیتی، کوئی نفع نہیں دیتی. تو اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور کیسے نماز پڑھی جائے کہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہو؟ دیکھیں، احادیث مبارکہ کے مجموعے میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے ارشادات ملتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھے عمل کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی نفع نہ ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں. واہ. جیسے علم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حوالے سے میں ایک اور حدیث مبارکہ اس کے ساتھ ملانا چاہوں گا تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے گا. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والوں میں عالم ہوگا، سخی ہوگا اور شہید ہوگا. اللہ اکبر. اب بظاہر علم جو ہے اس کی تو شاہد اللہ انہ لا الہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ صاحب علم لوگوں کی گواہی جو ہے اس کا ذکر فرمایا. ٹھیک. علم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اسی طرح سخاوت، یعنی جو انسان خود محنت اور کوشش سے حق حلال کماتا ہے تو وہ انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے ٹھیک، بغیر کسی وجہ کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ہی شہید ہے تو وہ کتنی اپنی گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرتا ہے، اپنا مال متاع، قوم کنبہ، قبیلہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بیوی بچوں کی محبت چھوڑ کے میدان کارزار میں کود پڑتا ہے، اور اپنی جان جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جس کے لیے اسلام میں بھی یہ ہے کہ بچانے کے لیے تم جو ہے وہ کوئی حرام چیز بھی کھا سکتے ہو، وہ جان جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تینوں جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم والا کہے گا کہ اللہ میں نے علم پھیلایا، لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ کہیں جی بہت بڑا عالم ہے، تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں حساب کتاب برابر، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. ایسے ہی سخی کو کہا جائے گا، ایسے ہی شہید کو کہا جائے گا. صحیح. تو ایسے ہی نماز اگر اس کے شرائط، اس کے ارکان، اس کے فرائض اور اس کے بعد خشوع اور خضوع، اس کے بنا اگر نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، اس میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے وہ بڑے پیشن سے اور بڑی جذبے سے، اور یعنی کہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کے کر رہا ہے. اور مالک سمجھتا ہے کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ جو جان چھڑا رہا ہے، بس صحیح ہے، ڈیوٹی پوری کی، جان چھڑائی اور نکل گیا، کام ہوا یا نہ ہوا. تو ہم دنیا کی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو جو اپنے پیشن سے اپنا پورا جذبات کا اظہار کرتا ہے، لگاؤ کا اظہار کرتا ہے، تو کمپنی کا مالک کہتا ہے اس سے مجھے زیادہ نفع ہو رہا ہے. یہ فرمائیں کہ نمازی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جب وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں تو دنیا ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہیں؟ جی کیوں نہیں ہے. اگر تو اللہ کے عشق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھی جائے تو پھر نماز میں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان ایک الگ کائنات میں ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل. تو وہ تو پھر سرور ایک الگ ہے، لطف ایک الگ ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ اتنا بڑا جملہ ہے مالک یوم الدین کا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. انسان کو پھر دنیا کی کیا خبر جب وہ اس چیز کا اظہار کرے کہ اللہ تو تے آخرت کا مالک ہے تو، اور وہ حساب کتاب اور جزا کا دن، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنا گہرا جملہ ہے. اسی سے مدد، اسی کی عبادت، تو ساری کی ساری عبادات، ساری کی ساری استعانت، تو یہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے. مطلب یہ کہ یہ اپنا اپنا رنگ ہے ہر بندے کا، اپنا اپنا رنگ. بعض اپنے دنیا داری کے حساب کتاب کر رہے ہیں نماز میں، بالکل، بعض کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، بعض رو رہے ہیں، بعض کی وہ سرکار کا تو وہ ہنڈیا والا بھی ایک وہ حدیث شریف میں ملتا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کا اپنا اپنا حال ہے، اپنا اپنا حال، اپنے ایمان کی کیفیت کے مطابق انسان کو نماز میں حضوری نصیب ہوتی ہے کہ انسان کی وہ کیفیت بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق برقرار رہتا ہے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف سے سبحان اللہ، سبحان ہم میں سے کون ہے شخص آج کہ جس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچے کی فوتگی کا پتہ چل جائے، کاروبار کے نقصان کا پتہ چل جائے اور ہم کہیں کہ وہ فوراً اس نے وضو کیا اور وہ سیدھا نماز میں جو ہے وہ مشغول ہو گیا؟ ایسے ہی تو جب تک یہ مزاج نہیں ہوگا، یہ اہمیت نہیں ہوگی، یہ نماز کے ساتھ لگاؤ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی تسبیح کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو عبادت میں تو لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز، لیکن یہ نماز اور اللہ کا ذکر یہ دو ایسی عبادات ہیں کہ اس میں ساری مخلوقات برابر ہیں۔ واہ سبحان اللہ، اشرف المخلوقات انسان بھی اور غیر انسان بھی سارے کے سارے۔ اور قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا، بڑی مزیدار بات لکھی کہ سجدوں جو درخت ہیں ان کی نماز جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، واہ واہ واہ، اور کچھ پرندوں کی نماز جو ہے وہ سجدے کی حالت ہے، سبحان اللہ، اور اسی طرح بہت سے جانوروں کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور انسان کی نماز کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز کا نفع تب ہوگا جب حضوری حاصل ہوگی، جب آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور نماز کو محبت سے اور پیار سے ادا کریں گے، جس پیار اور محبت سے اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو نماز دی ہے کہ سارے کے سارے احکامات جبرائیل امین لے کر آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نماز کی باری آئی تو جبرائیل کو بھیجا کہ حضور کو براق میں وہاں تک بیت المقدس تک، اور پھر کئی ہزار فرشتوں کے ساتھ وہ آسمان تک، اور پھر عرش تک، اور پھر وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز جیسا قیمتی تحفہ اس امت کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عصر اور عشاء کی سنتیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے ناظرین کو بتائیے، کیسے پڑھنی چاہیے، کیا فرق کیا ہے ان کا باقی نماز کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصولی طور پر جو عصر اور عشاء کے سے پہلے کی سنتیں ہیں جی جی، یہ اصلاً نفل ہیں، ٹھیک، اور نفل کے اندر جی اصل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھی جائے، ٹھیک، لیکن اگر چونکہ اللہ کے نبی کے اس سے عمل سے 4 ثابت ہیں جی، تو اس لیے اور اس کی حیثیت نفل کی ہے، ٹھیک، وہ جو سنت والی حیثیت ہے وہ سنت بایمانہ تو ہے کہ اللہ کے نبی کے عمل سے ثابت ہے، لیکن اس کا مرتبہ حیثیت وہ نفل کی ہے، اسی لیے غیر نفل میں 2 ہیں، اس لیے ان کو غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں، جی، جو حقیقتاً وہ نفل ہیں، ٹھیک ہو، کہنے میں غیر مؤکدہ سنتیں ہیں جی، لیکن حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے وہ نفل ہیں، ٹھیک، اور نفل میں 2 اصل ہیں، صحیح، تو 2 کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے جی، وہ 4 کو پڑھنے کا طریقہ ہے، صرف ایک یہ ہے کہ 2 میں 2 کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اس میں سلام آخر میں پھیرا جاتا ہے، باقی وہی طریقہ ہے، صحیح، یعنی پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، تعوذ اعوذ باللہ، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے، ٹھیک ہو گیا، دوسری رکعت میں فاتحہ صورت اور پھر قعدہ ہوگا، تشہد۔ عام نمازوں میں چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ واجبات ہوں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں، جی، ان میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پڑھتے ہیں، صحیح، عبدہ و رسول، تشہد ہے ہی اتحیات سے عبدہ و رسولہ تک، بعد میں درود ہے، دعائیں، ٹھیک ہو گیا، تو جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ واجب ہو، جیسے وتر عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت، یا سنت مؤکدہ ہو، ٹھیک ہو گیا، تو اس میں پہلے قعدے میں یعنی 2 رکعت کے بعد جی، اتحیات پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، بالکل ٹھیک، اور کھڑے ہو جاتے ہیں، جی،
اور پھر اس کے اندر تیسری رکعت میں ہاں فاتحہ اور سورت. لیکن یہ چونکہ اصل نفل ہیں اور اس کے اندر 2 ہیں، اس لیے اس میں عبدہ و رسولہ پر اکتفا نہیں کرنا، صحیح بلکہ اس میں درود بھی پڑھنا ہے صحیح ہے. اور دعائیں بھی پڑھنی ہیں، 1 پڑھیں 2 پڑھیں، اور اس کے بعد بس سلام نہیں پھیرنا. سلام نہیں پھیرنا، پھر کھڑے ہو اب جانا. تیسری رکعت میں جب کھڑے ہو گئے جی تو گویا ویسے تعداد کے اعتبار سے یہ تیسری ہے، صحیح لیکن اصل کے اعتبار سے یہ پہلی ہے، بالکل ٹھیک کیونکہ ہے. نفل میں اصل 2 ہیں. بالکل تو صحیح. یہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کی اجازت ہے، جی جی لیکن وہ اس کا جو اصل حکم ہے وہ باقی رہے گا. تو تیسری رکعت میں جب یہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکعت کی طرح ثنا بھی پڑھے گا، صحیح تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت، جی اور اس طرح پھر وہ مکمل کرے گا. بالکل تو صرف یہ فرق ہے گویا کہ عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھنا، بلکہ درود شریف اور دعائیں بھی پڑھنی ہیں، اور تیسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح جس طرح آغاز کرتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں، بالکل پڑھا جائے گا. مفتی محمد عبداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کس چکر میں یہاں آئے ہو، تو وہ باقی 2 باتیں اور بھی کریں گے، لیکن ایک یہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو بے شمار لوگوں کی بے شمار نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے جو قضا ہو چکی ہیں؟ کیا ان کی قضا کسی طریقے سے ہو سکتی ہے یا کوئی توبہ طائب ہونا اس کا طریقہ ہے؟ اس پہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز جتنی اہم بتائی ہے جی اتنی ہی اہم اس کی قیامت والے دن قیمت بھی لگے گی. بالکل ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی ہے. بالکل ایسے. کتنی بڑی بات ہے جی کہ نماز جو ہے وہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام اور کفر میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون جو ہے وہ کافر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی قضا کا بھی حکم دیا، لیکن نماز پڑھنے کا کیا حکم دیا، اس پہ اگر انسان غور کرے تو انسان کبھی نماز قضا ہی نہ کرے. صحیح. کہ اگر کوئی انسان باقاعدہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی عذر ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھ لے. بالکل ٹھیک ہے. گھر میں نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا. بالکل صحیح. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے. لیٹ کے پڑھ لے. صحیح. لیٹ کے بھی نہیں تو اس کو حکم ہے کہ وہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی پڑھے. سبحان اللہ. واہ. اگر اتنی زیادہ شد و مد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو اس کی قیامت والے دن قیمت بھی اتنی ہی زیادہ لگے گی. بالکل صحیح. تو اگر اس کو انسان اگنور کرے، اللہ کے اس حکم کو غفلت میں پڑا رہے اور نماز نہ ادا کرے تو جہنم پھر اس کا ٹھکانہ تو ضرور بنے گی. بالکل صحیح. اب اس کا حل کیا ہے کہ انسان سے جب نمازیں قضا ہو گئیں اور ندامت اور احساس ندامت پیدا ہو گیا تو اس کی صورت یہ ہے کہ انسان ہر نماز کی قضا کرے. ٹھیک. اور اس کی ایک صورت یہ بنا لے کہ اپنے اندازے سے وہ دیکھ لے کہ میں نے کب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے اور اس سے پہلے کتنا عرصہ بالغ ہونے کے بعد. مفتی صاحب یہ حساب بڑا مشکل ہو جانا ہے. نہیں آسان ہے، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں نا. جی. کہ آپ نے کب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، 2021 سے نماز پڑھنا شروع کی ہے اور آپ 2014 میں بالغ ہوئے تھے تو 7 سال کی آپ کی نمازیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ آسانی سے یہ ترتیب، سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کریں کہ میرے سے یہ جو گناہ ہوا، گناہ کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سخت قول ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ زنا اور ڈاکہ اور اس طرح کے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. صحیح. پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں تو انہوں نے جو اپنی فقہ مرتب فرمائی اس میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جو شخص جان بوجھ کے بلا کسی عذر کے غفلت کے ساتھ ویسے بلا کسی عذر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح. کتنا سخت انہوں نے نماز کے بارے میں موقف اختیار کیا. تو اب یہ 7 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں 14 سال سے 21 سال تک. تو توبہ اور استغفار کرنے کے بعد انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی قضا، صرف فرائض، صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر
جو کہ واجب ہیں. صحیح. اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا, مشغولیت ایسی ہے, تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے کوشش کرے کہ دن میں 5 نمازیں ضرور قضا کر لے, 5. کوئی ایسی ایسا وقت نہ ہو کہ جس کے دوران نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, زوال کا وقت نہ ہو, تو اس کے علاوہ جو اوقات ہیں یا عصر کے بعد کا وقت نہ ہو, اس میں پڑھنا ممنوع ہے نماز قضا. تو اس کے علاوہ جو ہے اوقات ہیں ان میں کوشش کرے روزانہ کی 5 نمازیں اگلے 7 سال تک قضا کرتا رہے. صحیح ہے. تو اس کی ساری نمازیں جو ہیں وہ قضا جو ہیں وہ ہو جائیں گی. تو ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ اسے معاف. جی مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ اس میں حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. واہ. جو سونے کی وجہ سے ٹھیک ہے نماز اس کی رہ گئی, یعنی اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کی مگر غلبہ نوم کی وجہ سے, نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکا, جی, تو یا بھول گیا, کسی کام میں ایسا لگا ہوا تھا, جی جی, تو جب بھی اسے یاد آئے تو وہ اسے ادا کرے. تو فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر غفلت میں رہا تو پھر جیسا مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اکٹھے بھی کر سکتا ہے, دن میں ایک وقت ملا ہے, ابھی فارغ ٹائم ہے, تو وہ 5 نمازیں ایک دن کی پوری پڑھ لیتا ہے وطر سمیت, 5 فرائض اور 3 وطر. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ پہلی جو نماز میری رہ گئی تھی فجر کی وہ میں قضا کرتا ہوں, میں ظہر کی جو مجھ سے میرے اوپر رہ گئی تھی, پھر دوسری, پھر تیسری, اس طرح دونوں صورتیں جائز ہیں. ایک وقت مل جائے زیادہ اور کٹھی کر لے تب بھی ٹھیک ہے, ہر نماز کے ساتھ کر لے, بالکل دونوں ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے بہت کم ہیں جن کو نماز کی روح کا پتہ ہے. ہماری نمازوں کا ظاہر تو ہے لیکن ان کا باطن نہیں ہے. ہماری نمازیں وہی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ, میں ایسی نمازوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی نفع نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی. حضوری کی نماز کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, عجبا نماز مستاں تو بگو درست ہستاں, کہ نہ داندو زمانے نہ شناسدو مکانے. فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کے مستوں کی بھی عجیب نماز ہوتی ہے, لیکن تجھے کہنا ہی پڑے گا کہ نماز انہی کی درست ہے. کیسی نماز ہے بھائی ان کی؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ داندو زمانے نہ شناسدو مکانے, یعنی کہ مست خدا جو ہیں وہ نماز میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا وقت ہے اور وہ کس جگہ کھڑے. آگے پھر اپنی نماز کا حال بھی بتاتے ہیں کہ بخدا خبر نہ دارم چو نماز میں گزارم, کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد فلانے. یعنی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ رکوع کب ختم ہوا ہے یا امام کون ہے. اس کو استغراق یا حضوری کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.